اللہ علیہ وسلم رات المستقبل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک کما تحب و ترضى بذلیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین حضرات میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد جس مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پہلے میں ضرور سمجھتا ہوں کہ حضرات اہل سنت والجماعت کے طریقے کے مطابق سب سے پہلے اسی جشن اعلیٰ حضرت کانفرنس کے شامیانے تلے بیٹھے گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر بھیک دینے والے داتا و آقا انیس الغریبین مراد المشتاقین جان عالمین طہا و یاسین انیس بے کسار چارہ سے رضا فخر رسولہ مالکی نوا سیاہ لامکہ محمد ربی رفضات بارگاہ بے کس پران میں درود و سلام کی دادیہ نچار فرمائے پڑھے دور شباوات بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک سلم کما تحب و ترضى بذلیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات یقیناً اس علاقے کے سنی مسلمان قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام رضا فاضل بریلوی کے نام پر جشن اعلیٰ حضرت کانفرنس منایا اور یقیناً سرکار اعلیٰ حضرت کے نام کا جشن منانا ایک ہندوستانی سنی مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے ایک ہندوستانی سنی مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اس لیے کہ آج ہندوستان کی سرزمین پر اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں کے اندر جل رہا ہے تو یقیناً یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی ہے یہ سرکار اعلیٰ حضرت کی دین ہے اس لیے اس ہندوستان کی سرزمین پر لوگوں کے دلوں کے اندر سے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو نکالنے کے لیے انگریزوں نے جو سازش کیا تھا اور انگریزوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کے خلاف بولنے کے لیے ایک جماعت تیار کیا تھا اس لیے کہ انگریز جان رہے تھے کہ مسلمانوں کے اندر جو قوت جوش ولولہ ہے
وہ صرف نبی کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ انہوں نے تحقیق کر لیا کہ اگر اس کے دل سے نبی کی محبت نکال دی جائے تو پھر اس کے اوپر ہم حکومت کر سکتے ہیں، اور یقیناً وہ صحیح نقطہ نظر پر پہنچ گئے۔ اگر آدمی کے دل سے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نکال دی جائے گی تو یقیناً آدمی کے دلوں پر آدمی جو ہے بدعقیدہ حکومت کر سکتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے دنیا داری کے نام سے اپنا استعمال کر سکتا ہے۔ یہ جوش، یہ ولولہ اور اسلام کے لیے، مذہب اسلام کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ اس کے اندر ختم ہو جائے گا، دنیا داری کا جذبہ آ جائے گا۔ تو جب انگریزوں نے دیکھا تھا تو ایک گروہ تیار کیا تھا، بدعقیدوں کا گروہ تیار کیا، اور وہ بدعقیدگی وہ پھیلا رہے تھے، اور انگریزوں کے ایجنٹ بن کر ہمارے اندر تفرقہ پیدا کر رہے تھے، اور ہمارے دلوں کے اندر سے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو نکال رہے تھے، تاکہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اگر نکل جائے گی تو مسلمان کے اندر سے جوش و خروش اور مذہب و مسلک کے لیے قربانی پیش کرنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جب دیکھا تھا، دیکھنے کے بعد بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر سرکار اعلیٰ حضرت نے ببانگ دہل مصطفیٰ جان رحمت کے محبت کا چراغ ہمارے دلوں کے اندر جلانے کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے پوری ان کی کلائی کھول دی، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا، جان ہے عشق مصطفیٰ، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کو۔ سرکار اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں کے اندر جلایا۔ خدا کی قسم اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے پتہ نہیں ہمارا باپ بھی بدعقیدہ ہوتا، ہمارا دادا بھی بدعقیدہ ہوتا، ہم بھی بدعقیدہ ہوتے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا احسان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدہ و ایمان کی حفاظت فرمائی، دودھ کا دودھ کر دیا اور پانی کا پانی کر دیا، اور اعلیٰ حضرت نے مذہب اسلام کی جو نمائندگی کی ہے صبح قیامت تک، سرکار اعلیٰ حضرت کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا، اس احسان کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھو وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھو وہ علاقہ رضا کا ہے۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اور عاشق نے سب سے بڑی بات کہہ دی اور کہہ دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، سرکار اعلیٰ حضرت کا احسان ہمارے جسم و جان پر نہیں بلکہ ہمارے عقیدہ و ایمان پر۔ کوئی اگر کھانا کھلا دیتا ہے ہم اس کا احسان مان لیتے ہیں، کوئی اگر سخت گرمی میں ٹھنڈا پانی پلا دیتا ہے ہم اس کا احسان مان لیتے ہیں، کوئی اگر ہم کو ملازمت دلا دیتا ہے تو ہم اس کا احسان مان لیتے ہیں، کوئی اگر ہم کو تجارت دلا دیتا ہے تو ہم اس کو جو ہے اس کا احسان مان لیتے ہیں، اس کو محسن مان لیتے ہیں، اور کوئی اگر ہمارے آڑے وقت میں کام آ جاتا ہے ہم اس کا احسان مان لیتے ہیں، اور کوئی ہمارے ضرورت کے وقت میں اگر ہماری مدد پیسے لے کر دیتا ہے تو ہم اس کا احسان مان لیتے ہیں۔ لیکن یہ سارے احسانات آدمی کے جسم و جان پر، یہ سارے احسانات آدمی کے جسم و جان پر ہیں، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت کا احسان ہمارے عقیدہ و ایمان پر۔
اعلیٰ حضرت کا احسان ہمارے عقیدہ و ایمان پر ہے۔ آج اگر ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی کسی نے تو سرکار اعلیٰ حضرت، یقیناً 17 گاچھی کے مسلمانوں قابل مبارکباد ہو، تم نے اپنے سچے محسن کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا ثبوت دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا ثبوت دیا ہے، اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت جو ہوتی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو دل کے اندر ڈال دیا کرتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی محبت جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو دل کے اندر ڈال دیا کرتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو دل کے اندر ڈال دیا کرتی ہے۔ یقیناً اعلیٰ حضرت کی محبت مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدہ و ایمان کی حفاظت فرمائی، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے بتا دیا کہ اگر دنیا سے تم ایمان کی حفاظت کے ساتھ جاؤ گے تبھی تم کو تمہارے عمل کا ثواب ملے گا۔ حدیث پاک کی روشنی میں سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے ہم کو بتایا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیک خاتمہ پر ہے۔ نماز کا سب سے اہم عبادت نماز ہے نا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا اور صدقہ و خیرات کا، سب کا ثواب آدمی کے نیک خاتمہ پر منحصر ہے۔ اگر دنیا سے وہ اگر ایمان کے ساتھ رخصت ہوا تو سب کا ثواب ملے گا، اگر دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت نہیں ہوا کسی کا ثواب نہیں ملے گا۔ انما الاعمال بالخواتیم، سرکار کی حدیث، کسی کا ثواب نہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آپ دنیا سے مسلمان جانے کے لیے اعلیٰ حضرت نے ہم کو بتا دیا مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہی روح ایمان ہے، جان ایمان ہے، بنیاد ایمان ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، روح ایمان، جان ایمان، بنیاد ایمان مصطفیٰ جان رحمت کی محبت، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے تو یقیناً دنیا سے جانے والا جائے گا تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا، اور پھر ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا تو یقیناً جنت میں داخل ہو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ جنت جو ملے گی مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملے گی، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں جنت ملے گی۔ حضرات یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہی روح ایمان، جان ایمان، بنیاد ایمان ہے۔ اور حضرات اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت ہی کی محبت روح ایمان، جان ایمان، بنیاد ایمان ہے۔ اور اسی
مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالا، اور مصطفیٰ جان رحمت کے محبت کا چراغ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں کے اندر جلایا۔ یقیناً سرکار اعلیٰ حضرت کا احسان ہمارے عقیدہ و ایمان پر ہے، اعلیٰ حضرت کا احسان ہمارے عقیدہ و ایمان پر ہے۔ لہذا جتنا سرکار اعلیٰ حضرت کا ہم شکریہ ادا کرے کم ہے، سرکار اعلیٰ حضرت کا کما حق و شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمارے اس چیز کی حفاظت فرمائی جس چیز کی بنیاد پر قبر کی منزل میں بھی ہم کو آسانی ہوگی، میزان کی منزل میں بھی ہم کو آسانی ہوگی، پلسرات کی منزل پر بھی ہم کو آسانی ہوگی، اور جنت میں پہنچنے تک ہم کو آسانی ہوگی، اور یہی عشق رسول آپ کو جنت تک پہنچائے گا۔ حضرات یقیناً مصطفیٰ جان رحمت کی محبت روح ایمان، جان ایمان، بنیاد ایمان ہے۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے تو ہر جگہ تم کامیاب و کامرا ہوتے چلے جاؤ گے، ورنہ اگر محبت نہیں ہے تو سارے تمہارے عبادات تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے، سارے تمہارے عبادات تمہارے منہ پر مار۔ ماضی کی جو ہے حالات کا اندازہ کرو کہ ابلیس نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعظیم سے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، تو جنت کے اندر تھا اس کو نکال دیا گیا اور وہ جہنم کے عذاب کا حقدار ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شان میں گستاخی کیا۔ جو حضرت آدم کی شان میں گستاخی کرے تو جس کے عبادت کا یہ حال ہے، اور اہم العبادت نماز ہے، جس کی عبادت کا یہ حال کہ کہا جاتا ہے کہ اگر پورے روئے زمین پر اس کے سجدوں کو بچھا دیا جائے تو ایک تل لگنے کی جگہ باقی نہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو جنت سے نکال دیا۔ ہم تو جنت سے باہر ہیں، اور حضرت آدم کے نبی، حضرت آدم کی آدمیت جن کے صدقے میں ہے، حضرت آدم کو جو ہے کیوں سجدہ کرایا جا رہا تھا؟ اس لیے سجدہ کرایا تھا حضرت آدم کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا نور موجود تھا، مصطفیٰ جان رحمت کے نور کو سجدہ کرایا جا رہا تھا۔ اس وقت شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھی، اب مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز ہے، اور جو لوگ سجدہ تعظیمی کو جائز سمجھتے ہیں یقیناً وہ لوگ گمراہ ہیں۔ سجدہ صرف وحدہ لا شریک کے لیے جائز ہے۔ تو پھر جو جنت کے اندر تھا باہر نکال دیا گیا، تم تو ابھی باہر اور جنت گئے ہی نہیں، تمہارا داخلہ کیسے ہوگا؟ تمہارا داخلہ نہیں ہو سکتا جنت میں تمہارا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے کروڑوں انسانوں کا انہوں نے ایمان بچایا، عقیدہ بچایا سرکار اعلیٰ حضرت نے، اور سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدہ و ایمان پر اعلیٰ حضرت نے احسان کیا، اور یقیناً اعلیٰ حضرت کا احسان جتنا ہم مانے کم ہے۔ ان کے جو ہے قربانی کا جو ہے ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے، شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ حضرات سرکار اعلیٰ حضرت کی وہ شخصیت تھی، نبی کے بارگاہ میں ذرہ برابر کوئی گستاخی کرے اعلیٰ حضرت اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ذرا سا پہلو اگر نبی کی گستاخی کی طرف جاتا تو فوراً عاشق رسول بھانپ لیتے اور پھر اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ یہی وجہ تھی کہ سرکار اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں مقبول تھے، مقبول۔ علماء کرام سے آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا، ایک شامی بزرگ نے ملک شام میں خواب دیکھا
کیا خواب دیکھا کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ تشریف فرما ہے اور بہت بڑے بڑے بزرگان دین سرکار مدینہ کے ساتھ تشریف فرما، اور شامی بزرگ نے خواب دیکھا تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ جیسا لگتا ہے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو پھر شامی بزرگ نے سرکار مدینہ کی بارگاہ میں ثانوِ ادب طے کیا اور کہا میرے باپ ماں آپ پر قربان جائے، سرکار سکوت طاری ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ کی لبہائے مبارک جو ہے کھلتے ہیں اور سرکار مدینہ کے لبہائے مبارک سے پھول جھڑتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں احمد رضا کا انتظار ہے، احمد رضا کا انتظار ہے، بریلی کے احمد رضا خان کا انتظار ہے۔ تو جب یہ خواب دیکھا انہوں نے، اور آپ جانتے ہیں جس خواب میں سرکار مدینہ تشریف لاتے ہیں تو وہ خواب سچا خواب ہوتا ہے، اس لیے کہ سرکار مدینہ کی صورت اختیار کر لینا یہ شیطان کو جو ہے اس کی طاقت ہی نہیں دی گئی، کیوں؟ محبوب کے صورت کا مسئلہ ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے من رانی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا وہ مجھ ہی کو دیکھا، جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا مجھ یعنی سرکار مدینہ جس خواب میں تشریف لاتے ہیں وہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، سچا سرکار مدینہ ہی ہوتے ہیں، سرکار مدینہ ہی ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار مدینہ خود ارشاد فرما رہے، وحی کی حدیث ہے۔ تو پھر جب سرکار مدینہ کی بارگاہ میں شامی بزرگ نے جب پوچھا تو سرکار مدینہ نے ارشاد فرمایا احمد رضا بریلوی کا انتظار ہے۔ تو پھر اس کے بعد ان کی نیند کھل جاتی ہے، نیند کھلنے کے بعد پتہ کرتے ہیں کہ بریلی کہاں ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ ہندوستان میں ہے۔ پھر سرکار اعلیٰ حضرت کا نام پوچھا کہ احمد رضا کون ہے، تو لوگوں نے بتایا یہ اپنے وقت کے بہت بڑے عاشق رسول ہیں جو ابھی بقید حیات ہیں، یعنی زندہ ہیں، یعنی ظاہری آنکھوں میں زندہ، اس لیے کہ ہمارے جو بزرگان دین جو ہیں وہ چند لمحے کے لیے ان کو موت آتی ہے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں رب کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ آواز یہ آتی ہے تسبیح کے دانے دانے سے، آواز یہ آتی ہے تسبیح کے دانے دانے سے، نبی کا فیض بڑھتا ہے ولی کے آستانے سے، نبی کا فیض بڑھتا ہے ولی کے آستانے سے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا جب انہوں نے نام لیا تو انہوں نے پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ ابھی جو ہے ظاہری حیات کے ساتھ ہے۔ تو پھر اس کے بعد کچھ ضرورتیں تھیں، کچھ دنوں کے بعد انہوں نے رخت سفر باندھا اور ملک شام سے وہ سفر کر کے صرف اعلیٰ حضرت کی ملاقات کے لیے آئے۔ کتنا بڑا عاشق رسول ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جس کا انتظار مصطفیٰ جان رحمت کرتے ہیں، جس کا انتظار مصطفیٰ جان رحمت کرتے ہو، تو اس کے جو ہے رفعت و بلندی کا کیا عالم ہے۔ جب باقاعدہ ہے چلے جا کر دیکھیں تو بریلی تشریف لائے، کتابوں میں آتا بریلی تشریف لائے وہ بزرگ، اور لانے کے بعد پوچھا امام رضا خان یہاں کہاں رہتے ہیں، تو لوگوں نے بتایا محلہ سودا گران میں وہ رہتے تھے۔ تو پوچھا کیا ان کا وصال ہو گیا کیا، تو لوگوں نے بتایا ہاں ان کا وصال ابھی 25 سفر کو 2:38 پر ان کا وصال ہوا۔ تو پھر انہوں نے اپنی ڈائری نکالی، اور ڈائری نکالنے کے بعد جب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے خواب میں دکھایا تھا تو اس کو لکھ لیا تھا، ٹائم اور تاریخ دن سب لکھ لیا تھا۔ پھر کیا ہوا، جب انہوں نے ڈائری نکال کے دیکھا واقعی جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت کا وصال جس وقت ہوا تھا، یعنی 2:38 پر 25 سفر کی تاریخ کی 2:38 اسی وقت انہوں نے یہ خواب دیکھا۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت ادھر
روح قفس انصر سے پرواز کی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی۔ یہ مقام تھا سرکار اعلیٰ حضرت کا مصطفیٰ جان رحمت کے بارگاہ میں، اور اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت اگر راضی ہو گئے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب اور مقام محبوبیت اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ محبوب اگر راضی ہو جائے تو پھر محب راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ نے ان کو تمام اختیارات دے دیا۔ اسی لیے تو حضور تاج الشریعہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کرتے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضرات مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ سرکار اعلیٰ حضرت کہ عشق رسالت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کے عشق میں جو ہے کس مقام پر سرکار اعلیٰ حضرت پہنچے ہوئے تھے، ذرہ برابر مصطفیٰ جان رحمت کے شان میں اگر گستاخی کا پہلو بھی جاتا ہے، صراحت کے طور پر پہلو بھی اگر جاتا ہے، تب بھی سرکار اعلیٰ حضرت اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتاب میں آتا ہے کہ وہی انگریز کے دور اقتدار میں، اسی انگریز کے دور اقتدار میں اسلام کو نیچا دکھانے کے لیے بہت پڑھے لکھے دو انگریز سپاہی بریلی شریف آ گئے، بریلی شریف آ گئے، اور جب بریلی شریف آ گئے تو پوچھا یہاں پر مسلمانوں کا سب سے بڑا مفتی اور سب سے بڑا عالم کون؟ اس لیے کہ وہ لوگ یہی چاہ رہے تھے کہ سب سے بڑے مفتی اور سب سے بڑے عالم کے یہاں اگر بحث کر کے وہ لوگ اگر جیت گئے تو دنیا کو دکھائیں گے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے مفتی کو جو ہے ہم نے قائل کر دیا ہے۔ تو پوچھا، لوگوں نے بتایا یہاں کے سب سے بڑے مفتی اور سب سے بڑے عالم کا نام احمد رضا خان، احمد رضا خان ہے۔ تو پتہ لگا کر سرکار اعلیٰ حضرت کے گھر پہنچ گئے، وہ پڑھے لکھے دو سپاہی جو ہے سرکار اعلیٰ حضرت کے گھر پہنچ گئے، اور گھر پہنچنے کے بعد شاطرانہ انداز میں ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ ایک بات کی تصدیق کے لیے ہے، ہم نے تحقیق کیا کہ یہاں پر سب سے بڑے عالم مسلمانوں کے آپ ہیں، اس لیے ایک بات کی تصدیق کے لیے آئے۔ شاطرانہ چال دیکھیے، بتا رہے کہ ہم نے تحقیق کیا کہ سب سے بڑے عالم آپ ہیں مسلمانوں، سب سے بڑے مفتی آپ ہیں، اس لیے ہم لوگ آئے آپ کے یہاں ایک بات کی تصدیق کے لیے۔ تو سرکار اعلیٰ نے پوچھا وہ کون سی بات ہے، کس بات کی تصدیق کرنا چاہتے ہو؟ تو پھر ان انگریز دو سپاہیوں نے، پڑھے لکھے دو سپاہیوں نے کہا کہ علماء امت کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کیا یہ جو ہے آپ کے نبی کا قول ہے، آپ کے نبی کا فرمان ہے؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا یقیناً یہ میرے نبی کریم کا فرمان ہے، یہ میرے نبی کریم کا فرمان ہے۔ تو پھر پلٹ کر انہوں نے وار کیا، سرکار اعلیٰ پلٹ کر وار کیا، کیا وار کیا کہ کہا کہ اگر آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ آپ کے نبی نے فرمایا میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، تو بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہے جانوروں کی بولی جانتے تھے، پرندوں کی بولی جانتے تھے، تو کیا آپ بھی مصطفیٰ جان رحمت کے امت کے آپ بڑے مفتی اور عالم ہیں، کیا آپ بھی جانوروں کی بولی جانتے ہیں؟ کیا آپ بھی
پرندوں کی بولی جانتے ہیں؟ سرکار اعلیٰ حضرت نے تواضع کیا، ارے میں تو بہت چھوٹا تھا، ہمارے جو بزرگ ہیں، بزرگ شخصیت ہے جو ہمارے اکابرین ہیں، وہ ضرور جانتے ہیں۔ تو انگریز اصرار پر اصرار کرنے لگے، یا تو آپ کہیے یہ آپ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، یا تو یہ کہیے اس بات و نفی میں، یا تو یہ کہیے کہ مجھ کو بھی جانوروں اور پرندوں کی بولی معلوم ہے۔ تو ان کا اصرار بڑھتا رہا، تو اعلیٰ حضرت کیونکہ نبی کے شان میں گستاخی کا پہلو تھا، نبی کے شان میں گستاخی کا پہلو تھا، اور اس کو پریکٹیکل طور پر وہ لوگ جو ہے بتانا چاہتے تھے کہ نبی نے معاذ اللہ جو کہا غلط کہا، ان کے جو ہے نبی کے امت کے علماء کو جانوروں کی بولی، پرندوں کی بولی معلوم نہیں ہے، یہ ثابت کرنا چاہتے تھے۔ نبی کے شان میں گستاخی کا پہلو تھا، جس کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا۔ جلال میں آ کر سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بولو کیا بولتے ہو؟ یقیناً یہ میرے نبی کریم کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اب اعلیٰ حضرت نے نبی کے غلامی کے صدقے میں اعلیٰ حضرت جو اختیار دیا تھا، اس اختیار والی بولی سرکار اعلیٰ حضرت بولتے ہیں، بولو کیا بولنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ تو پھر انگریزوں نے کہا تھا، دو پرندے اڑ کے سامنے جا رہے تھے، دو پرندے اڑ کے سامنے جا رہے تھے، تو انگریز سپاہیوں نے کہا یہ دو پرندے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تھا، بولو کیا بولتے ہو، جواب دوں گا میں۔ تو پھر سرکار اعلیٰ نے فرمایا، اگلا پرندہ پچھلے پرندے کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو جلدی جلدی اڑ کے آ، شام ہو رہی ہے، اور پچھلا پرندہ یہ کہہ رہا ہے، پچھلا پرندہ یہ کہہ رہا ہے میرے بائیں پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے، میں جلدی جلدی نہیں اڑ سکتا، لہذا آہستہ آہستہ اڑ۔ تو چڑیا جو ہے وہ آسمان پر اڑ رہی ہے، اگر اس کی آواز زمین تک آسمان کی طرف اڑ رہی ہے، تو اگر زمین تک اس کی آواز اگر آئے بھی چو چو کی آواز آئی، اتنے اوپر چڑیا اڑتی ہے کہ ان کی آواز بھی نہیں آئے گی، آواز تو بھی نہیں، لیکن سرکار اعلیٰ فرما رہے ہیں اگلی چڑیا پچھلی چڑیا سے کہتی ہے جلدی جلدی اڑ، شام ہو رہی ہے، اور پچھلی چڑیا یہ کہتی ہے میرے بائیں پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے، تو جو ہے آہستہ آہستہ اڑ۔ اتنا سننا تھا تو لوگ تو نشانہ باز تھے، سپاہی ہی تھے، نشانہ باز تھے، فوراً رائفل اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کیا کیا کہ پچھلی چڑیا پر گولی مار دیا، پچھلی چڑیا گولی مارا، اور چڑیا جو ہے گولی لگی اور چڑیا دھڑام سے زمین پر گر گئی، جیسے گر گئی دونوں سپاہی دوڑے، دوڑنے کے بعد ان کی یہ تحقیق اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پچھلی چڑیا یہ کہہ رہی ہے کہ میرے بائیں پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے، جب یہی ثابت ہو جائے اس کے بائیں پیر میں کانٹا رہے گا تو اس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اعلیٰ حضرت چڑیا کی بولی سمجھتے، اور اعلیٰ حضرت اتنے دور سے تو چڑیا کا پیر دکھائی دے دیتا ہے، تو پیر کے اندر کانٹا کیسے دکھائی دے گا؟ اگر یہ سچ ہو گیا تو اعلیٰ حضرت کا بیان سچ ہو گیا۔ دوڑے اور جا کر چڑیا کے بائیں پیر کو دیکھا، دو سپاہیوں نے دیکھا واقعی چڑیا کے بائیں پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا، چڑیا کے بائیں پیر میں کانٹا چبھا ہوا تھا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دوڑے دوڑے آئے اور کہا ہم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائیے، ہم کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائیے۔ یقیناً آپ جس مذہب پر ہیں یقیناً وہ مذہب سچا ہے، اور یقیناً آپ جو ہے پرندوں کی بولی جانتے ہیں، یقیناً آپ پرندوں کی بولی جانتے ہیں۔ حضرات جب بریلی کے احمد رضا کا یہ حال ہے تو مدینے کے محمد مصطفیٰ کا کیا ہے؟ تو مدینے کے محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، شاہان زمانے کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نبی کے محتاج ہے، نبی سے فیض ملتا ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کرتا ہے۔ نبی نے
یہ علم سرکار اعلیٰ حضرت کا عطا کیا۔ تو جب اعلیٰ حضرت کے جو ہے علم کا یہ عالم، تو نبی کے علم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ نبی کے علم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اور علم کی بات آ گئی تو ایک واقعہ علم کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت کا یاد آ جاتا ہے کہ ہندوستان میں بلکہ پڑوسی ملک میں علم میراث کے ماہر مولانا سراج صاحب تھے۔ مولانا سراج صاحب نام ہے، مولانا سراج صاحب تھے، اور ابتداءً ان کا تعلق دیوبند سے تھا، تعلق دیوبند سے تھا۔ تو جب دیوبند میں کوئی میراث کا سوال آتا، اگر سوال آسان ہوتا تو دیوبند کے مفتیان کرام اس سوال کا جواب دیں۔ سوال کٹھن ہوتا تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے، اس سوال کو حل کرنے کے لیے مولانا سراج کے پاس بھیجتے، اور وہ کٹھن سے کٹھن میراث کا سوال حل کر دیتے، میراث کا سوال حل کر دیتے۔ تو پھر کیا ہوا، جب حل کر رہے تھے تو ان کے دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ علم میراث میں ایک معیاری کتاب لکھوں، علم میراث میں ایک معیاری کتاب لکھوں۔ علم میراث میں ترکہ وغیرہ جو بانٹا جاتا ہے، کس کو کتنا حصہ ملے گا، وہی علم میراث ہے۔ بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کتنا، خالہ کو کتنا، بہن کو کتنا، تو یہ جو حصہ ملتا ہے وہ شریعت میں ان لوگوں کا حصہ طے ہے، تو کس کو کتنا ملے گا وہی علم کو جو ہے علم میراث کہا جاتا ہے۔ تو علم میراث میں ایک معیاری کتاب لکھنے کا ان کو شوق ہوا، اور کتاب لکھنا شروع کر دیا، کتاب لکھنا شروع کر دیا، اور لکھتے لکھتے ایک جگہ ایک مسئلہ اتنا سخت آ گیا کہ جو ان کے سمجھ سے باہر ہو گیا، اس کو کسی صورت سے وہ حل نہیں کر پائے۔ جب حل نہیں کر پائے تو دارالعلوم دیوبند کے تمام مفتیان کرام کے پاس اس کو سوال لکھ کے بھیجا، کسی کا جواب نہیں آیا۔ دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھنے کے باوجود انہوں نے غیر مقلدوں اور سلفیوں کے مفتیان کرام کے پاس بھیجا، ان کے پاس بھی کسی کے پاس سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب جواب نہیں آیا تو لوگوں نے کہا کہ اس سوال کو لکھ کر مولانا احمد رضا کے پاس بریلی شریف بھیجیے، ہو سکتا ہے ان کے یہاں سے جواب آ جائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا علم کا شہرا تھا، کہا کہ ان کے پاس بھیجیے، ہو سکتا ہے کوئی جواب آ جائے۔ اور انہوں نے کہا میں تو دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، مولانا سراج صاحب نے کہا۔ تو انہوں نے کہا آپ کو جانا تھوڑے، سوال لکھ دینا ہے اور ڈاک کے حوالے کر دینا۔ تو انہوں نے مرتا کیا نہیں کرتا، انہوں نے سوال لکھا اور لکھ کے ڈاک کے حوالے کر کے سرکار پتہ لکھ کے سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس ڈاک کے ذریعہ بھیج دیا۔ بھیج دینے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت نے اس کا مفصل جواب، تفصیلی جواب انہوں نے لکھا، اور لکھنے کے بعد سرکار اعلیٰ حضرت نے سپرد ڈاک کر دیا، ڈاک میں ڈال دیا۔ جوابی لفافہ تھا، ڈاک میں ڈال دیا۔ 15 دن کے اندر جواب آ گیا، 15 دن کے اندر جواب آ گیا۔ اور جواب انہوں نے جب پڑھا مولانا سراج صاحب، پڑھنے کے بعد طبیعت خوش ہو گئی، دل باغ باغ ہو گیا، اور معلومات میں ان کے سب اضافہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بدعقیدگی کا جو بادل ان کے دل پر چھایا ہوا تھا وہ بھی چھٹ گیا، اور وہ توبہ کر کے سنی سے العقیدہ ہو گئے کہ جب اعلیٰ حضرت کے علم کا یہ عالم ہے تو نبی پاک کے علم کا کون اندازہ ہے۔ یقیناً یہ جس مسلک پر ہے، جس مذہب پر ہے، وہی مذہب حق ہے۔ تو دیوبندیت سے توبہ کر کے سرکار اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں آ کے وہ جو ہے سنی سے العقیدہ بن گیا۔ تو اعلیٰ حضرت کے علم کا یہ عالم ہے، علم کا یہ اعلیٰ حضرت پر اگر آدمی بولتا چلا جائے تو کئی راتیں گزر جائیں گی، لیکن اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو جو ہے مکمل بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ کتنی خوبیاں تھی اعلیٰ حضرت کے اندر، کتنی خوبیاں تھی۔ اب آخری ایک بات کہہ کر میں آپ سے رخصت ہو جاؤں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کو اس علاقے میں عام کرنے والے کا نام سرکار مجاہد ملت، سرکار مجاہد ملت ہے۔ سرکار مجاہد ملت سچے عاشق اعلیٰ حضرت تھے اور ناصر مسلک اعلیٰ حضرت تھے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ناصر تھے۔
نشر و اشاعت کرنے والے تھے، اور سرکار مجاہد ملت فرمایا کرتے تھے، سرکار مجاہد ملت فرمایا کرتے تھے کہ تم اگر اپنے عقیدہ و ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑو، مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تمہارے عقیدہ و ایمان کی حفاظت ہوگی، اور دنیا سے جاؤ گے تو مسلمان جاؤ گے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سرکار مجاہد ملت کا مقام بتانا چاہتا، آخری بات کہہ کے گزر جانا چاہتا کہ ایک بار سرکار مجاہد ملت کے تعلق سے آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، بارش ہونے لگی تھی، کیا ہو گیا؟ بارش ہونے لگی کیا؟ وہ پرشاسن والے آئے۔ چلیے پڑھیے دور سے اللہ، آخری موڑ پر ہوں، ایک دم آخری موڑ ہے تقریر کا، پڑھیے دور سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد باری ظلم تواد حبت عنوام ذلیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مجاہد ملت جو ہے ناشر مسلک اعلیٰ حضرت تھے۔ ایک دفعہ سرکار مجاہد ملت جب ظاہری حیات کے ساتھ پورے ہندوستان میں جہاں کہیں، چاہے غیر مقلدوں سے مناظرہ ہو، شیعوں سے مناظرہ ہو، دیوبندیوں سے مناظرہ ہو، ہر مناظرے میں سرکار مجاہد ملت کے علم کی بنیاد پر سارے علماء متفقہ طور پر سرکار مجاہد ملت کو مناظرے کا صدر بناتے ہیں۔ یہ سرکار مجاہد ملت کے علم کا عالم ہے، یہ سرکار مجاہد ملت کے علم کا، سرکار مجاہد ملت کے علم کا جب یہ عالم ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کے علم کا کون اندازہ ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا کون اندازہ ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ تو شیعوں سے مناظرہ طے ہو گیا، سرکار مجاہد ملت نے مناظرہ قبول کر لیا، اور مناظرہ قبول کرنے کے بعد بات طے ہو گئی کہ مناظرہ ہوگا، بات طے ہو گئی کہ مناظرہ ہوگا۔ تو پھر سرکار مجاہد ملت کے مطالعے میں ایک کتاب تھی جس کتاب میں شیعوں کا رد تھا، جس کتاب میں شیعوں کا رد تھا، سرکار مجاہد ملت کے مطالعے میں وہ بات تھی، سرکار مجاہد ملت کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ سرکار مجاہد ملت کسی کتاب کو اگر ایک بار دیکھ لیتے تو اس کا مفہوم سرکار مجاہد ملت کو بعین ہی اس کا مفہوم یاد رہ جاتا سرکار، لیکن دلیل پیش کرنے کے لیے تو کتاب چاہیے۔ یہاں تو دلیل پیش کرنے کے لیے سرکار مجاہد ملت کی قوت حافظہ تو کام نہیں آئے گا، دلیل پیش کرنے کی کتاب چاہیے، تو کتاب اتفاق سے نہیں تھی۔ سرکار مجاہد ملت نے سوچا کہ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کے لائبریری میں یہ کتاب ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت سی کتابیں لکھا اور بہت سے اکابرین کی کتابوں کو جمع رکھا، اور پھر بہت بڑی کتابوں کی لائبریری سرکار اعلیٰ حضرت نے بنا رکھی تھی اپنے گھر پہ۔ تو سرکار مجاہد ملت نے سوچا کہ اعلیٰ حضرت کی لائبریری میں یہ کتاب مل جائے گی، تو اڑیسہ سے سفر کر کے بریلی شریف گئے سرکار مجاہد ملت، گئے، اور جانے کے بعد سرکار مجاہد ملت اس وقت حضور مفتی اعظم ہند باحیات تھے، تو سرکار مجاہد ملت نے جا کر کہا کہ اس کتاب کی ضرورت ہے، تو سرکار مفتی اعظم ہند سے ان بزرگوں سے بڑا اچھا تعلق تھا۔ اور ہمارے ایک بات یہیں رک کر میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اکابرین میں اتحاد و اتفاق کا یہ عالم تھا کہ ایک سگا بھائی بھی جتنا اپنے سگے بھائی کا احترام نہیں کرتا تھا، ان بزرگوں کے درمیان ایسا تعلق تھا ایک بزرگ دوسرے بزرگ اس سے زیادہ احترام کرتا۔ آج کا تو یہ عالم ہے، 1.5 اینچ کی مسجد سب کی الگ ہے، سب کی الگ الگ 1.5 اینچ کی مسجد۔ آج تو ہم جو ہے ٹکڑوں میں بٹ گئے۔ آج ہمارے اوپر جو پریشانی، دشواری، مصیبتیں آ رہی ہیں، اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارا اتحاد ختم ہو گیا۔ کوئی بھی اس کے پاس تھوڑا سا علم ہو گیا
وہ اپنی بھاجنے لگتا ہے، ڈیڑھ انچ کی مسجد اپنی الگ بنا لیتا ہے، طرح طرح کی باتیں ایک پلیٹ فارم پر نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اغیار ہم پر طرح طرح کے مصیبت کا پہاڑ کھڑا کر رہے ہیں۔ اگر ہم متحد ہوتے، اگر ہم ایک پلیٹ فارم پر ہوتے، اگر یہ اختلاف نہیں ہوتا، ڈیڑھ انچ کی مسجد کا اختلاف نہیں ہوتا اور عقائد کا اختلاف نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے ہماری بھی ایک قوت ہوتی، اجتماعی قوت ہوتی ہے، ہماری ایک قوت ہوتی، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے لیے سوچنا پڑتا۔ لیکن کیا کہ ہمارے اختلاف کا فائدہ اٹھا کے وہ لوگ جو ہے ہم پر مصیبت و آلام کا پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات ہے، مصیبتوں کا پہاڑ توڑ رہے ہیں، طرح طرح کا قانون ہمارے خلاف بنایا جا رہا ہے، پر ہم تو جو ہے بکھرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری طاقت بکھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہوتے۔ لیکن اگر عقیدہ و ایمان سب کا درست ہوتا اور مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر سب کا عمل ہوتا، تو پھر یقیناً آج ہماری ایک قوت ہوتی، ہمارے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے لوگ سوچتے۔ تو بہرحال وہ الگ موضوع ہے، اس پر بولنا نہیں ہے مجھے۔ الگ موضوع ہے، کیا ہے کہ سرکار مجاہد ملت کی شخصیت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کس قدر مقبول تھی، کس قدر مقبول تھی۔ تو پھر سرکار مجاہد ملت اڑیسہ سے سفر کر کے وہاں پہنچے اور حضور مفتی اعظم ہند سے بہت گہرا تعلق، وہ جو ہے بھائی بھائی سے بھی زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کی نسبت کی وجہ سے حضور مفتی اعظم ہند سرکار مجاہد ملت کے قدم چومنے کی کوشش کرتے تھے، اور سرکار مجاہد ملت جو ہے سرکار مجاہد ملت حضور مفتی اعظم ہند کا قدم چومنے کی کوشش کرتے کہ اعلیٰ حضرت کے صاحب زادے ہیں، اور سرکار مجاہد ملت چونکہ عباسی تھے اس لیے حضور مفتی اعظم ہند سرکار مجاہد ملت کا قدم چومنے کی کوشش کرتے۔ جن لوگوں نے یہ منظر دیکھا بیان کرتے ہوتے کہ ان کی محبت کیسی تھی، ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، کیا محبت تھی، کیا عقیدت تھی، بھائی بھائی کے اندر بھی اتنی محبت نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال پہنچنے کے بعد مسافہ معانقہ ہوا، سرکار مفتی اعظم ہند نے اعتماد دیکھو سرکار مجاہد ملت پر، سرکار مجاہد ملت کو حضور مفتی اعظم ہند نے ان کے پوری لائبریری کی تمام کنجیاں دے دی کہ آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کتب خانے میں نہیں جاؤں گا، آپ دیکھ لیجئے، یہ سب کچھ کنجی جو ہے آپ کے حوالے ہے۔ کئی روز سرکار مجاہد ملت رہ گئے، پوری لائبریری کھنگال ڈالا، وہ کتاب نہیں ملی، کتاب نہیں ملی۔ مایوس ہو کے سرکار مجاہد ملت وہاں سے واپس لوٹے، ابھی بریلی شریف اسٹیشن پر آئے، پتہ چلا کہ گاڑی کوئی 4 گھنٹہ لیٹ ہے، 4 گھنٹہ لیٹ ہے۔ تو پھر سرکار مجاہد ملت کوئی بیٹھے تو دیکھا کہ ایک معمر شخص، یعنی بوڑھے شخص سرکار مجاہد ملت کے قریب میں آئے اور کہا کہ آپ کی گاڑی تو لیٹ ہے۔ تو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا ہاں میری گاڑی تو لیٹ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چلیے یہیں جو ہے اسٹیشن کے باہر قریب میں میرا گھر ہے، اور کچھ پرانی کتابوں کا گٹھر میرے گھر پر ہے، کچھ پرانی کتابوں کا گٹھر میرے گھر پر ہے، چل کے دیکھ لیجیے، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے کام کی کتاب نکل آئے۔ سرکار مجاہد ملت کتابوں کے بڑے شائق تھے، ہر طرح کی کتابیں جمع کرنے کا ان کو شوق تھا۔ پرانی کتابوں کا جب نام لیا تو سرکار مجاہد ملت نے فرمایا چلیے چلتے ہیں، تو ساتھ میں چلے، اور چلنے کے بعد ابھی اسٹیشن سے باہر نکلے، دیکھا ایک گلی ہے، اس گلی کے اندر وہ معمر شخص سرکار مجاہد ملت کہ آگے چلا، فرمایا کہ آئیے، تھوڑی دور چلے، ان کا گھر آ گیا۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے گھر کے اندر بلایا اور بیٹھایا، پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد ان کا جو پرانی کتابوں کا گٹھر تھا اس کو اٹھا کر سرکار مجاہد ملت کے سامنے رکھ دیا، اور سرکار مجاہد ملت نے کتابوں کا گٹھر کھولا اور سب سے پہلے جو کتاب انہوں نے اٹھائی وہ وہی کتاب تھی جس کتاب کی تلاش
وہی کتاب تھی جس کتاب کی تلاش تھی، جس کے لیے اڑیسہ سے سفر کر کے اعلیٰ حضرت کے کتب خانے کو کھنگالنے کے لیے کئی دن لگ گئے، وہی کتاب تو کتاب لیا، طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوسری کتابوں کو جو ہے دیکھنے کی ان کو جو ہے نوبت خوشی سے مچل پڑے، اور پھر اس پر کیا دیکھا، مستضاد یہ کہ وہ کتاب کو کھول کے سرکار مجاہد پڑھنے لگے تو کیا دیکھا، سرکار اعلیٰ حضرت کا قلمی حاشیہ میں لگا ہوا، حاشیہ لگا کر سرکار اعلیٰ حضرت اپنا نام لکھ دیا، اپنا دستخط کر دیا، احمد رضا قلمی حاشیہ میں لگا۔ خوشی کے مارے جو ہے جو ان کو جو ہے بہت زیادہ خوشی ہو گئی، خوشی کے مارے جلدی سے وہ آ گئے اسٹیشن، اب پھر دوسری کتابوں کو دیکھا نہیں، مقصود مل گیا، دیکھا نہیں، چلے آئے تو پھر جو ہے یہاں اسٹیشن آئے تو پتہ چلا کہ اور 2 گھنٹہ گاڑی لے گئی، اسٹیشن آئے تو اور 2 گھنٹہ گاڑی لیٹ ہو گئی۔ اب بڑے میاں وہیں رہ گئے، اپنے گھر میں رہ گئے، اور اسٹیشن سرکار مجاہد ملت آ گئے۔ جب آ گئے 2 گھنٹہ اور لیٹ ہو گئی، تو ابھی کافی ٹائم باقی تھا، 4 گھنٹہ پہلے سے لیے 2 گھنٹہ 6 گھنٹہ لیٹ ہو گئی۔ تو پھر کیا ہے، سرکار مجاہد ملت سوچا اسٹیشن کے باہر چلے، گٹھر تو میں نے دیکھا نہیں اور کیا کیا کتابیں، جا کے دیکھے اور کوئی کام کی کتاب نکلا، تو باہر آیا، دیکھا سرکار مجاہد ملت نے دیکھا نہ وہ گلی ہے، نہ وہ گھر ہے، نہ معمر شخص۔ واپس لوٹے، پھر اسٹیشن واپس لوٹنے کے بعد کتاب لے کے دھام نگر شریف پہنچے، شیعوں سے مناظرہ تھا، کتاب لے کے پہنچے تو اپنا پورا واقعہ بیان کیا، تو سرکار مجاہد ملت کے جو معمر بوڑھے قسم کے مرید جو ان کے منہ لگو تھے، ان لوگوں نے پوچھا پھر وہ شخص کون تھے، وہ شخص کون تھے، معمر شخص جو آپ کو لے کے آئے، اسٹیشن کے باہر آئے، باہر دیکھیں اسٹیشن کے بغل میں ہی گلی اور پھر گھر، اور پھر اس میں پہلی کتاب وہی نکلی، وہ شخص کون تھے؟ تو سرکار مجاہد ملت دارو خطار ہونے لگے اور فرمایا یہ میرے اعلیٰ حضرت کی روحانیت ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، یہ میرے اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا سرکار مجاہد ملت کے کہنے کا کہ وہ کوئی اور نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کی روحانیت تھی، یعنی خود اعلیٰ حضرت تھے۔ کتاب کی ضرورت تھی تو اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھوں کا حاشیہ لگا ہوا کتاب سرکار اعلیٰ حضرت مجاہد ملت کو دلوا دیا۔ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا تصرف ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی طاقت ہے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں۔ شان زمانے کی جوڑی محتاط کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں رب کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ تو حضرات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آج بھی ہماری حفاظت فرما رہے ہیں، آج بھی ہمارے عقیدہ و ایمان سے، بشرطے کہ ہم ان سے سچی عقیدت رکھیں، سچی محبت رکھیں، یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے آخرت میں۔ اور اعلیٰ حضرت کے مسلک کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو، یہی مجاہد ملت کا پیغام ہے۔ اگر مجاہد ملت کی محبت تمہارے دل میں آج تم مجاہد ملت کو مانتے ہو تو مجاہد ملت نے یہی پیغام دیا، مسلک اعلیٰ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، یقیناً تمہارے عقیدہ و ایمان کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ کیا ہے جانتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں رب کے منشا کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم و توقیر کرنا، یہی مسلک اعلیٰ۔ مسلک اعلیٰ کو مصطفیٰ جان رحمت سے سچی محبت کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو، وہ اللہ سے راضی ہو جن کے اندر خشیت ربانی تھی اور جن کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت تھی، اور مصطفیٰ جان رحمت کی محبت نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی بولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔